عنوان حسین اور قرآن منتخب کیا گیا ہے، اور یہ کوئی نیا عنوان نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ اس پر کوئی گفتگو نہ ہوئی ہو، مسلسل اس موضوع پر گفتگو ہوتی آ رہی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن جو شان قرآن مجید کی بیان کی گئی ہے کہ جس قدر قرآن مجید کی تفسیر بیان کی جاتی رہے گی اتنی ہی تشنگی بڑھتی رہے گی۔ اب تک قرآن مجید پر ہزاروں تفسیریں لکھی گئی ہیں، لیکن اب بھی تفسیر قرآن مکمل نہیں ہوئی ہے، اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ مطالب قرآنی مکمل ہو چکے اور مفاہیم قرآنی بیان کیے جا چکے۔ اب کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کسی فہم کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو جس طرح سے قرآن مجید کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ جیسے جیسے دور اور جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا ویسے ہی تفسیر کی ضرورت بڑھتی ہی جائے گی۔ ہر زمانے کے تقاضے اور ہر زمانے کا فہم، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے انسانی فہم میں وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے، مطالب پھیلتے جا رہے ہیں، مفاہیم پھیلتے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور الفاظ کی تحلیل بررسی مختلف زاویوں سے کی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے یہ کاوشیں ہو رہی ہیں اور ضرورت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور علم ہے ایسی حقیقت کا نام کہ جتنا آپ علم حاصل کرتے جائیں گے اتنی ہی تشنگی میں اضافہ ہوتا جائے گا، کیونکہ ظرف علم تو پر ہونے والا ہی نہیں ہے۔ کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کل وعاء یضیق بما جعل فیہ الا وعاء العلم فانہ یتسع بہ، کہ ہر ظرف پر ہو جاتا ہے، کسی چیز کے رکھنے سے ہر برتن بھر جاتا ہے سوائے برتن علم کے، سوائے ظرف علم کے، کہ جتنا علم ڈالا جاتا رہے گا ظرف میں اتنا ہی اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور کتنی وسعت پیدا ہوگی اس کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا ہی ظرف علم بڑھتا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ چنانچہ یہ کہا گیا کہ علم الآدم الاسماء کلہا، کہ جناب آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دے دی گئی، یعنی ظرف آدمیت میں اتنی گنجائش ہے کہ تمام علوم کو سما سکے، ظرف بشریت میں اتنی گنجائش ہے۔ اللہ نے اتنا ظرف رکھا ہے انسان کے وجود میں، ورنہ ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ پروردگار سبحانک لا علم لنا، پروردگار تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، اتنا ہی ہم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں تعلیم دیا ہے، اس سے زیادہ ہماری ظرف میں گنجائش نہیں ہے۔ یعنی ظرف ہے، ملائکہ میں علم کی گنجائش نہیں ہے کہ اس سے زیادہ وہ پھیلا سکیں، اتنا ہی اس ظرف میں سمائے گا، کیونکہ ظرف کو اللہ نے ان کے لیے مخصوص کر دیا ہے، مقامات معلومہ ہے، ہر ایک کا ایک ظرف ہے، ہر ایک کا ایک مقام ہے، اور اس مقام میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ جبرائیل جو 50 سال پہلے کے جبرائیل تھے اب بھی وہی جبرائیل ہے، 50,000 سال پہلے کے جو جبرائیل ہیں اب بھی وہی ہے، ان کے علم میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن بشری علم یہی ہے کہ کل نہیں جانتے تھے آج جان رہے ہیں، اور آج جتنا جان رہے ہو سکتا ہے آئندہ 10 سال کے بعد اس سے زیادہ جان لے۔ اسی لیے آواز ہے قل رب زدنی علما، کہ دعا کرتے رہو کہ علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ دعا مانگتے رہو
جتنی تم دعا کرتے رہو گے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا اور دائرہ علم پھیلتا رہے گا. مانگو جتنا مانگنا ہو. تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، وہ عطا کرتے کرتے نہیں تھکے گا. تھکن انسان کی خصوصیت ہے، اللہ رب العزت کو تھکن نہیں ہوتی. خستہ اور تھکتا انسان ہے، بشر تھکتا ہے، اللہ نہیں تھکتا. صلوات پڑھے محمد. تو معلوم یہ ہوا کہ بخیل انسان ہے، اللہ نہیں ہے. وہ جواد و کریم ہے، بخل انسان کے پاس ہے. مانگنے میں کمی ہے، عطا میں مشکل نہیں ہے. عطا میں مشکل نہیں ہے. تو پھر انسانوں کا کاروان مسلسل علم کی بھیک مانگ رہا ہے. اور یہ بڑی عجیب روایت ہے کہ طالبان دو قسم کے مانگنے والے ہوتے ہیں، دو قسم کے تشنگان ہوتے ہیں. ایک طالب العلم اور ایک طالب المال. ایک علم کا طلب کرنے والا اور ایک مال کا طلب کرنے والا. دو تشنگی انسان کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن دونوں کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ نہ مال کا طالب جو ہے وہ قناعت پذیر ہوتا ہے اور نہ ہی علم کا حاصل کرنے والا تشنہ علم جو ہے وہ سیراب ہوتا ہے. نہ مال کا طالب سیراب ہوتا ہے اور نہ ہی علم کا. تو جتنا مال بڑھتا جاتا ہے تشنگی بڑھتی جاتی ہے، اور جتنا علم بڑھتا ہے اتنی تشنگی. یعنی یہ دو لوگ جو ہے وہ سیر ہونے والے نہیں ہیں. تو لہذا لیکن دونوں کی بات آپ بہتر جانتے ہیں کہ علم جتنا بڑھے گا فرائنہ کی میراث بڑھے گی. اس لیے کہ علم مال فرائنہ کی میراث ہے اور علم انبیاء کی میراث ہے. مال جتنا بڑھے گا اتنی فرعونیت میں اضافہ ہوگا، اور علم جتنا بڑھے گا اتنا ہی قرب بڑھے گا انبیاء سے. اور یہ خصوصیتیں بیان کی جا چکی ہیں اور مشہور روایتیں جو ہیں وہ ہے. میں اسے چھوڑتا ہوا آگے بول رہا ہوں کہ امیر المومنین بیان کر چکے کہ جو ہے وہ مال والے کی حالت کیا ہوتی ہے اور علم والوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے. کہ مال چوری جاتا ہے، علم کو کوئی چرا نہیں سکتا. اور مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، اور علم جتنا خرچ کرتے جائیے اتنا بڑھتا جائے گا. اور مال کی خود آپ کو حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم آپ کی حفاظت کرتا ہے. کہ مال خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے، مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اور مال کے بڑھنے سے انسان کے اندر فرعونیت کے بڑھنے کا امکان ہے، کیونکہ مال فرائنہ کی میراث ہے اور علم انبیاء کی میراث ہے. تو عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ حصول علم کی کا جو سفر ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کا جو سفر ہے، وہ مکمل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ الفاظ قرآنی ہمیشہ معنی کی طرف ان کا سفر جاری ہے، اور معنی کا مفاہیم کی طرف. اور اس طرح سے قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور ظاہر خوشنما ہے تو باطن عمیق ہے. اور پھر باطن میں پھر باطن ہے، فی بطون ہی بطن، اس کے بطون میں خود ایک بطن ہے، پھر ایک بطن میں کوئی بطون ہے. اس طرح سے ہزار بطون ہے کہ جس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، کہ جتنا آپ اس کی گہرائی میں اترتے چلے جائیں گے اتنی ہی گہرائی بڑھتی چلی جائے گی. اسی لیے بتایا گیا کہ مدارج ارتقاء انسانی اور طبقات معراج انسانی اور ارتقاء بشری کی جو حدیں ہیں، اس کے لیے کہا گیا کہ تم اقرا و ارقا، تم پڑھتے جاؤ اور بلندی حاصل کرتے جاؤ. جتنا تم قرآن پڑھتے جاؤ گے اتنی ہی بلندی حاصل ہوتی جائے گی. اور کہا کہ درجات بہشت اتنے ہیں جتنے درجات
قرآنی ہیں، تو قرآنی درجات کی کوئی حد معین نہیں کی گئی ہے کہ قرآنی درجات کس قدر بلند ہے، کیونکہ بطون میں بطون ہے، اور یہ تمام کے تمام جو بطون ہیں یہ درجہ بدرجہ انسان کو ارتقاء کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ طبقات ہیں، تو طبقات کتنے طبقات ہیں؟ جتنے مدارج قرآنی ہیں، جتنے درجے، ہر درجے پہ آپ پہنچیں گے ایک ارتقاء کی سیڑھی پہ آپ پہنچیں گے، اور اس سے بڑھ کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ بڑھنے کی، درجے کی کوئی حد نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پڑھتے جائیے، بڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے اور بڑھتے جائیے۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن میں، اتنے درجے ہیں، پھر جتنے الفاظ ہیں اتنے درجے ہیں، جتنے حروف ہیں اتنے درجات ہیں، پھر یہ تو ظاہر ہے، ہر ظاہر کا پھر باطن، پھر باطن کا پھر باطن، اب اس کی حدیں کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ تو درجات تو قرآنی کو نہ شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے ارتقاء کو کوئی بیان کر سکتا ہے۔ تو جو شان آپ دیکھیں کہ جو شان قرآن مجید کی بیان کی گئی ہے، وہی شان اہل بیت علیہم السلام کی بیان کی گئی ہے، وہی شان اہل بیت علیہم السلام کی، کہ قرآن اور اہل بیت کو یکساں ذکر کیا گیا۔ اور یہ حدیث مستند ہے، جسے حاکم نیشابوری نے لکھا ہے، ترمذی شریف میں ہے، اور مختلف صحاح میں اس کا ذکر ہے، مختلف راویوں نے اسے نقل کیا ہے، مختلف طرق سے یہ روایت جو ہے عامہ اور خاصہ کے محدثین نے اور مورخین نے اور راویان حدیث نے اور علم رجال کے تمام طبقات نے اس کا ذکر کیا، اور تواتر کے ساتھ جو روایت نقل ہوئی ہے ان متواتر احادیث میں سے ایک حدیث جو ہے وہ یہ حدیث ہے جو مختلف الفاظ کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ کبھی کہا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و سنتی، کہیں پر آیا ہے کتاب اللہ و اطرتی، کہیں آیا ہے کتاب اللہ و اہل بیتی، مختلف انداز میں یہ روایت نقل ہوئی ہے، اور اس کے راویوں کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے جو ہے راویان حدیث غدیر ہیں اتنے ہی راویان جو ہے حدیث ثقلین ہیں۔ حدیث ثقلین کو ہزار لوگ، کیونکہ حضور سرور پاک نے اس حدیث کو مختلف مقامات پہ ذکر کیا ہے، جن میں سے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نبی کریم نے اس حدیث کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اس حدیث کو امام صادق کے ذریعے سے بھی یہ حدیث نقل ہوئی ہے، مختلف ائمہ علیہم السلام نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو عزیزان گرامی، اس حدیث میں کہ جہاں کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی کا ذکر آیا ہے کہ کتاب خدا اور اطرت اہل بیت علیہم السلام، یہ دونوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے نبی کریم کے ذریعے سے امت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ ہدایت کے تحفے ہیں، ہدایت بشر کے لیے۔ نبی کریم جب جا رہے ہیں تو امت کو تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ جو ہے نبی کریم کی جو ذمہ داری تھی وہ کیا تھی؟ نبی کریم کی جو ضرورت تھی امت کو، وہ کس زاویے سے نبی کی ضرورت تھی؟ نبی کی ضرورت کیوں تھی امت کو؟ نبی کے مختلف کام اگر تھے، لیکن امت کے لیے نبی کی ضرورت کیا تھی؟ یقیناً نبی جو ہے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، مادی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، ان کے مادی آسائش کا خیال رکھتے تھے۔ امت کی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر نبی جو ہے وہ حساسیت دکھاتے تھے اور خاموش نہیں رہا کرتے تھے۔ تو تمام مختلف کام نبی کریم کے ذریعے، ایک بہترین دوست تھے نبی، ایک بہترین جو ہے معاون تھے، مددگار تھے، مختلف کام تھے نبی کے۔ نبی امامت کیا کرتے تھے، نبی جو ہے وہ واعظ فرمایا کرتے تھے، مختلف کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ لیکن سب سے اہم ترین کام جس کے ذریعے سے نبی پہچانے جاتے ہیں اور جس کی امت کو ضرورت تھی، وہ کون سا کام تھا؟
آپ اس حدیث کو مختلف خطبہ کے ذریعے سے سماعت فرما چکے ہیں اور ہزار خطبہ نے اس حدیث کے اوپر جو ہے وہ مختلف بیانات جو ہے وہ صادر فرمائے، اور اکثر خطبہ نے یہ کہا اس حدیث کے سلسلے میں کہ بھئی چھوڑی وہ چیز جاتی ہے جو ساتھ لائی جاتی ہے، کہ اگر کوئی کہے کہ میں میچ چھوڑے جا رہا ہوں، میں ممبر چھوڑے جا رہا ہوں، میں فرض چھوڑے جا رہا ہوں، میں حسینیہ چھوڑے جا رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے کہ یہ آپ لائے کہاں تھے جو چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ چھوڑی وہ چیز جاتی ہے جو ساتھ لائی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک اچھا نکتہ ہے کہ بھئی وہ چیز لائی جاتی ہے، چھوڑی جاتی ہے جو ساتھ میں لائی جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نبی کریم اپنے ساتھ لائے تھے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو ہے یہ چھوڑے کیوں جا رہے ہیں نبی؟ تاکہ نبی کریم کی جو ضرورت ہے وہ نبی کے بعد ان کے ذریعے سے پوری ہو سکے، کہ نبی کی بات بھی رہ جائے، نبی کا عمل بھی رہ جائے، نبی کی سنت بھی رہ جائے، نبی کا کردار بھی رہ جائے، اور نبی کا پیغام بھی رہ جائے، اور اس پیغام کو جو سیرت چاہیے وہ سیرت بھی مل جائے۔ تو نبی گویا جو ہے وہ امت کو لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں بلکہ وارث چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ قرآن تو نبی کے ساتھ بھی تھی، نبی کے ساتھ قرآن تو تھی، تو قرآن تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی جگہ پر اپنا قائم مقام چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو جو کام نبی کیا کرتے تھے، جو ضرورت نبی کریم کی تھی، وہی ضرورت جو ہے وہ ائمہ علیہم السلام نے پوری کی ہے۔ تو گویا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ نبی کے ساتھ چلی نہیں جاتی ہے۔ ذات نبی پردہ پوشی فرماتے ہیں، لیکن سیرت نبی کا جو تسلسل ہے وہ جاری و ساری رہے گا، مختلف صورتوں میں، مختلف شکلوں میں، مختلف جو ہے قالب میں، مختلف لباس میں وہ جاری رہے گا۔ تو گویا جو ہے ایک ہی شخص ہے، گویا ایک ہی شخص ہے جو مختلف روپ میں نظر آ رہے ہیں، الگ نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم 30 عام الفیل کو ہے نا، نبی کریم جو ہے پہلے عام الفیل کو اور پہلے سال عام الفیل میں جو متولد ہوئے، وہاں سے لے کر بعثت اور پھر ہجرت، اور ہجرت سے لے کر جو ہے وہ 255 ہجری جب امام زمانہ غائب ہوئے اور آج تک یہ پورا ایک ہی تسلسل ہے گویا، یعنی وہی ایک رسول ہے جو اب تک ہے، وہ ایک ہی شخص ہے جو اب تک ہے، لیکن مختلف زاویوں میں، مختلف صورتوں میں۔ یعنی وہی محمد ہے جو کبھی علی کی شکل میں ہے، وہی محمد ہے جو کبھی حسن کی صورت میں ہے، وہی محمد ہے جو، اسی لیے کہا اولنا محمد اوسطنا محمد، گویا یہ وہی تسلسل ہے محمدیت کا۔ محمد جو ہے کبھی علی کی صورت میں، تو محمد کبھی حسن کی صورت میں، محمد کبھی حسین کی صورت میں، آج بھی محمد اپنی ہی صورت میں موجود ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو تسلسل سیرت ہے، تو قرآن کے ساتھ سیرت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب اس ضرورت کو مختلف طرق سے ثابت ہونا ضروری ہے کہ امت کے لیے ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے ایک جگہ سے آئی ہیں، دونوں ایک جگہ سے آئی، دونوں کا صدور کا مقام ایک ہے، مقام صدور ایک ہے۔ قرآن جہاں سے آئی ہے وہیں سے اہل بیت بھی ہیں۔ قرآن مجید کے لیے معروف بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ قطعی السند ہے، یعنی سارے مسلمانوں کے نزدیک قطعی السند ہے۔ سند قرآن جو ہے وہ یعنی خداوند عالم سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کا آنا یہ قطعی ہے۔ صدور قرآن جو ہے، صادر جو قرآن ہوئی ہے وہ قطعی ہے،
सनद कुरान पर किसी ने इश्काल नहीं किया है। और आप बताइए कितनी जिल्दें लिखी गई हैं असनाद कुरानी पर, एक एक आयत के ऊपर किसी ने बहस की है कि ये आयत का ये जो है सिलसिला है, और जो है ये इतने तुरुख से जो है ये आयत नकल हुई है, इतने रावियों के जरिए से ये जो है आयत जो है, मिसाल के तौर पे आप तौरेत उठा के देख लीजिए, आप इंजील उठा के देख लीजिए, इंजील के रावी यूहन्ना है ना, लूका है, मत्ता है, तो ये जो है रावी है ना, ये इन्होंने नकल किया है। तो मत्ता इंजील जो है यूहन्ना की इंजील अलग है, लूका की इंजील अलग है ना, मुख्तलिफ रावी है और उनकी जो है इंजील अलग अलग है। इसी तरह से क्या कुरान मजीद के लिए भी ये है कि कुरान मजीद का ये पारा, उसके रावी ये हैं, इस पारे के रावी ये हैं, इस सूरे के रावी ये हैं, कि ये सूरा जो है इस सनद से साबित होता है। तो असनाद कुरानी आपने कहीं देखी है? किसी ने आज तक इसके ऊपर काम किया है? किसी ने इसके ऊपर जो है बहस की है? किसी भी मुसलमान ने सनद कुरानी पे बहस की है कि कुरान की सनद क्या है? किसी ने इश्काल वारिद किया है आज तक? क्यों? इसलिए कि कुरान का अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानिब से सादिर होना कतई है, यानी इसे कहते हैं इल्मी जबान में और जो है अदबी जबान में और जो है वो मुहावरती जबान में, या यूं कह लीजिए जो है तहलीलात कुरानी में, ये कतई सनद है लेकिन ज़न्नी दलाला है। दलालत के बारे में जो है वो कतई है, जो है वो खता हासिल नहीं है, इंसान को यकीन हासिल नहीं है। खता नहीं यानी यकीन हासिल नहीं है, कतई यानी यकीनी चीज। तो ज़न्नी यानी वो चीज जो शक से ऊपर हो लेकिन यकीन हासिल ना हो, इल्मी है लेकिन यकीनी नहीं है, ज़न्नी है, ज़न्नी और सुदूर है। जन जो है, यहां जो जन है वो जो है वो गुमान के माना में नहीं है, बल्कि जो है वो यकीन से कम दर्जे की चीज है, यकीन से कम दर्जे, कता से कम है, यकीन से कम है। जो यकीन और कता जिसके अंदर ना हो उसे जन कहा जाता है, और तमाम इल्मी चीजें वो जन्नी है। तो ये जो है जन्नी और दलाला है। तो कुरान मजीद के बारे में कहा जाता है कि कती सुदूर है लेकिन ज़न्नी और दलाला है, दलालत इसकी जो है वो कती नहीं है। यानी अब ये आयत किस पर दलालत करती है? सब ने अलग अलग, यानी इसमें एहतिमालात दिए हैं, तो एहतिमाल सनद में किसी ने नहीं दिया, और सनद में एहतिमाल किसी ने नहीं दिया कि ये कती सनद है और ये सूरा कती सनद नहीं है, ये पारा कती सनद है, ये पारा कती सनद नहीं है। इस पर किसी ने बहस नहीं की है, किसी मुफस्सिर ने इस पर बहस नहीं की है। बहस जिन्होंने की है वो दलालत कुरान पे बहस की है कि ये आयत का माना क्या है। किसी ने कहा ये मुराद है, किसी ने ये कहा ये मुराद है, तभी तो मुफस्सिरीन की राय मुख्तलिफ हुई। और जिसने पहले से राय कायम करके उस राय के मुताबिक कुरान मजीद की तफसीर की, उसी को कहते हैं कि जो है ये तफसीर बिर राय है। यानी पहले से राय कायम कर ली आपने, और उस राय और उस जो है पहले एक जाविया कायम कर लिया, पहले जो है एक नजरिया कायम कर लिया, और उस नजरिए के ऊपर आयात को हमल करना शुरू किया। यानी कुरान से समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने इस्तदलाल पर जो पहले से कायम कर लिया है उस पर जो है आयतों को ढालना शुरू किया। तो इसे कहते हैं तफसीर बिर राय। तो तफसीर जो हुई है उसमें जो है यानी कुरान मजीद के मुरादी मानों पर इख्तिलाफ हुआ है, यानी कतिउस सना कतिउस सुदूर ज़न्नी दलाला। इसके बरअक्स हदीस के लिए क्या कहा गया? हदीस के लिए कहा गया कि हदीस जो है वो सनद के एतबार से जो है, सनद के एतबार से वो ज़न्नी है, ज़न्नी और सुदूर है। उसका सादिर होना जो है, यानी ये हदीस आप कैसे यकीन से कह सकते हैं कि ये मासूम ही से वारिद हुई है? इसके लिए इश्काल किया जाता है। इसीलिए इल्म रिजाल की जरूरत पड़ी। इल्म रिजाल की जरूरत कुरान में क्यों नहीं है? इसलिए कि सनद खती है। यहां पर क्यों इल्म रिजाल की जरूरत पड़ी? यहां क्यों दिरायतुल हदीस की जरूरत पड़ी?
تو یہاں اس لیے ضرورت پڑی کیونکہ یہاں پر جو اسناد ہے، اب جو بھی حدیث آپ کو پیش کی جاتی ہے آپ لاوارث حدیث نہیں پیش کر سکتے، یعنی آپ حدیث کو بغیر طرق احادیث کے، بغیر راویان حدیث کے کوئی بھی روایت آپ نقل نہیں کر سکتے۔ تو طریقہ آداب نقل حدیث یہ ہے کہ آپ جو بھی حدیث کو نقل کریں اس کے لیے ان اسناد کا ذکر کرنا ضروری ہے، جہاں جہاں سے یہ روایت ہو کے گزری ہے، یعنی رسول سے کس نے سنا، ان سے کس نے سنا، ان سے کس نے سنا۔ اب آپ اٹھا کے دیکھیے جو کتب احادیث ہوتے ہیں وہاں پر جو حدیث نقل کی جاتی ہے وہ تمام آداب کے ساتھ اور تمام شرائط کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے، ورنہ آپ جو ہے وہ اگر کوئی حدیث، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جو ہے آپ نے متصوفہ کے پاس یا عرفا کے پاس یا جو ہے کہیں جو ہے کسی تاریخ میں یا کہیں اور حدیث آپ دیکھیں گے نقل ہوئی ہے تو وہ جو حدیث نقل کرتے ہیں اس کا سراپا نہیں ہوتا ہے۔ صوفیان کرام جو حدیث نقل کرتے ہیں یا جو لوگ کتابوں میں حدیث نقل کر دیتے ہیں، عام کتابوں میں جو حدیث کی کتابیں نہیں ہیں اس میں جو حدیث نقل ہوتی ہے اس میں تمام راویوں کا ذکر نہیں ہوتا ہے، جبکہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی حدیث نقل کریں، جب بھی آپ کوئی روایت نقل کریں اس میں تمام راویوں کا آپ کو ذکر کرنا ضروری ہے کہ میں نے کس سے سنا، حدثنی، مجھ سے بیان کیا ہے فلاں نے، انہوں نے فلاں سے بیان کیا ہے۔ تو ایک روایت ہوتی ہے ان کے ساتھ، اس کو مؤنن کہا جاتا ہے، جس میں ان کا ذکر آتا ہے وہ مؤنن ہوتی ہے۔ اب یہاں مثال کے طور پہ میں نے ان سے سنا اور انہوں نے کسی اور سے سنا، یا اس صدی کے راویوں کا ذکر ہوا اس کے بعد چھلانگ لگا دیا آپ نے 7ویں صدی کی طرف، 8ویں صدی تک لے کے چلے گئے، اس حدیث کو مرسل کہا جاتا ہے، یعنی بیچ میں راویوں قطع ہو گئے ہیں، یعنی شروع سے ملتے ہیں بیچ میں نہیں ملتے۔ ابھی پھر ان راویوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ اب یہ جو راویان حدیث ہے اس میں ثقہ کون ہے، اس میں عادل کون ہے، ان کا مذہب کیا تھا، ان کا حافظہ کیا تھا، ساری چیزوں کے اوپر بحث کی جاتی ہے، ایک ایک حدیث کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ اس لیے اسناد کوئی بھی حدیث ہو اس کے لیے اسناد، حتیٰ نہج البلاغہ کے لیے کہ جہاں پر جو ہے سید رضی جیسی معتبر شخصیت نے یعنی جو ہے 1000 سال پہلے نقل کیا ہے، اسی لیے ناقلان حدیث میں آپ دیکھیں گے طبقات ذکر کیے گئے ہیں، طبقہ اولا پہلا والا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، پہلے طبقے کو متقدمین کہا جاتا ہے، دوسرے طبقے کو متوسطین کہا جاتا ہے، آخری طبقہ جو علامہ مجلسی کا ہے اسے متاخرین کہا جاتا ہے، یعنی جو ابھی 400 برس اس طرف جو محدثین پیدا ہوئے وہ متاخرین میں گنے جاتے ہیں، اور کتب اربعہ کے جو مصنفین ہیں وہ متقدمین میں گنے جاتے ہیں، جیسے شیخ کلینی ہے متقدمین میں سے ہیں، شیخ مفید ہے متقدمین میں سے، شیخ مفید ہے، شیخ صدوق ہے، شیخ صدوق 2 ہے، شیخ صدوق علی ابن بابویہ قمی ہے، محمد ابن بابویہ قمی ہے۔ محمد ابن بابویہ قمی جو معروف شیخ صدوق ہیں، ان کے والد علی ابن بابویہ ہیں جن کا مزار قم مقدسہ میں ہے، علی ابن بابویہ قمی جو شیخ صدوق کے والد تھے وہ بھی محدث تھے، ہے نا۔ یہ جو طبقہ ہے نا اسے یہ عصر ائمہ سے بالکل قریب ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو ہے کتنے اس میں نائبین آپ کو ملیں گے، تو یہ جو 4 کتابیں ہمارے پاس ہیں جس کو ہم معتبر کتاب کہا جاتا ہے، ہمارے پاس صحیح کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے لیکن جو ہے معتبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ جیسے اصول کافی معتبر کتابوں میں سے ایک ہے نا۔ تو اصول کافی جو ہے شیخ کلینی عصر ائمہ سے بہت قریب ہے، یعنی عصر ائمہ میں ہے، شمار کیے جاتے ہیں۔ عصر جو امام کا جو عصر ہے اسے کہا جاتا ہے کہ باب العلم مفتوح ہے، باب علم کھلا ہوا، تو جو باب علم سے قریب تھے وہ محدثین طبقہ اولا میں آئیں گے، پھر یا ان کے مصاحبین۔ لیکن اس کے بعد جو طبقہ آئے گا، اس کے بعد جیسے علامہ ہلی ہے 7ویں صدی ہجری کے ہیں، یہ متوسطین میں سے،
توسی آخری متقدمین میں سے، ان کے بعد جو بھی آئیں گے وہ متوسطی. یہ طبقات ہے بہرحال. تو یہ محدثین کے طبقات ہیں، راویان ہیں. تو وہ کتابیں کہ جو متقدمین نے لکھی ہے، خود ان کو بھی حدیث اگر بیان کرنا ہے تب بھی سلسلہ بیان کرنا ضروری ہے. تو سید رضی علم الہدا جو 4 صدی ہجری کے آخر میں پیدا ہوئے، تو ان کے لیے بھی ضروری ہوا کہ اسناد نہج البلاغہ، تو اس پر بھی بحث ہوئی اور لوگوں نے کتابیں لکھی اسناد نہج البلاغہ پر کہ پھر یہ نہج البلاغہ کی سند کیا، یعنی امام سے واقعی نقل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے ایک ایک خطبے پہ بحث کی جاتی ہے کہ یہ خطبہ کس نے نقل کیا، کہاں سے نقل ہوا، نقل کرنے والا کون تھا، صحت عقل ہے یا نہیں، صحت حافظہ ہے یا نہیں، صحت دین ہے یا نہیں، صحت مذہب ہے یا نہیں، یہ کس قسم کے آدمی تھے جس میں ایک ایک راوی کے اوپر جرا ہوتی ہے نا، بحث ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یہ کیوں ہو رہا ہے سب؟ کیونکہ حدیث جو ہے وہ ظنی و سند مانی جاتی ہے، یعنی اس کے سند جو ہے وہ یقینی نہیں ہے. ممکن ہے کہ امام سے نقل ہو، ایک حدیث ہے، ممکن ہے امام سے نقل ہو، ممکن ہے امام سے نقل نہ ہوئی ہو. کسی بھی حدیث کے اوپر آپ انگلی رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ختم، کیونکہ کسی نے بھی سنا نہیں، خود نہیں سنا ہے. مثال کے طور پہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ روایت معصوم سے نقل. آپ کہیں گے کہ کیسے آپ کو یقین ہے؟ آپ نے خود سنا ہے. میں نے تو نہیں سنا ہے، میں نے تو پڑھا ہے. کہاں پڑھا ہے؟ تو یہ کتاب میں. یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ اس کتاب میں جو حدیث لکھی ہوئی ہے اس کا راوی کون ہے؟ ایسے نہیں قبول کیا جاتا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ اتنی حلاجی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ حدیث ہم نے ڈائریکٹ نہیں سنی ہے، مستقیماً ہم نے نہیں سنی ہے کہ ہم خود اس کے راوی ہوں اور بیان کریں کہ میں نے خود سنا ہے اور میرے لیے. اچھا آپ نے خود سنا ہے تو آپ کے لیے وہ خطی ہے، دوسرے کے لیے تو پھر ظنی ہوئی نا. خود جس نے سنا ہے اس کے لیے خط حاصل ہو گیا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس میں احتمال ہے، خطا کا بھی ہے، ظن کا بھی ہے. لیکن قرآن میں تو ایسا نہیں ہے نا کہ قرآن کی آیت کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ خطی و سند نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی. یہ جو ہے مجھے شک ہے اس بارے میں، یہ نہیں کہہ سکتا. قطعی صدور ہے قرآن، لیکن حدیث قطعی الصدور نہیں ہے بلکہ ظنی الصدور ہے. ہاں لیکن دلالت کے لیے کہا جاتا ہے کہ قطعی الدلالہ ہو سکتی ہے، کہ یہ اس کا جو معنی ہے اس کو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہی معنی ہے. انی تارکم فی الثقلین بالکل واضح ہے. یعنی سند پہ آپ اشکال کر سکتے ہیں، لیکن متن روایت جو جس مفہوم پہ دلالت کرتی ہے وہ مفہوم خطی ہے. یعنی جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یقیناً وہی مفہوم میں بیان کیا گیا ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جاؤں. 2 چیزیں، ثقلین کا مطلب 2 ہے، کتاب اللہ کا مطلب کتاب اللہ ہے. سمجھ میں نہیں ہے؟ یعنی سب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. یعنی یہ کتاب اللہ قرآن پہ دلالت کر رہی ہے، یہ یقیناً قرآن پہ دلالت کر رہا ہے. یعنی یہ لفظ واقعی میں یہ کتاب پہ دلالت کر رہا ہے نا. کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، قطعی ہے نا یہ بات، یقینی ہے نا کہ رسول اللہ نے جو کتاب اللہ کہا ہے اس سے یہ کتاب اللہ مراد ہے. اور رسول اللہ نے جو کہا ہے کہ اہل بیتی، اہل بیت سے مراد یہی اہل بیت ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حدیث اور جو ہے روایت ظنی الصدور تو ہو سکتی ہے، لیکن قطعی الصدور، قطعی الدلالہ یہ بھی ممکن ہے. ظنی الدلالہ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ قطعی الدلالہ بھی ممکن ہے کہ انہی الفاظ پہ دلالت کرے جن الفاظ کے لیے حضور نے انتخاب کیا ہے، جن الفاظ کو جس معنی کا حضور نے مراد لیا ہے وہی معنی ہم بھی سمجھ رہے ہیں، وہی معنی میں مراد لیا ہے. یعنی اہل بیت سے کیا مراد لیا ہے؟ یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد یہ اہل بیت کو مراد لیا ہے جو آیت تطہیر کے اہل بیت ہے. صلوات پڑھے محمد.
دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ مقدمے ہی میں پوری گفتگو ختم ہو جائے، لیکن یہ مقدمہ اس لیے ضروری ہے کہ آنے والی بحث کا دار و مدار جو ہے اس مقدمے کے اوپر موقوف ہے، کہ جب تک یہ مقدمہ پیش نہیں کیا جائے گا بحث کا آغاز ممکن نہیں ہے، اور پھر بحث سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اب اس کے بعد پھر ایک دوسرا مقدمہ ذکر کرنا ضروری ہے، وہ مقدمہ یہ ہے کہ وجود کی جو ہے وہ 4 قسمیں ہیں۔ جب یہ بات واضح ہوگی تو پھر ساری باتیں بالکل واضح ہوتی چلی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ جو مجمع آج آیا ہے اس کو کل آنا ضروری ہے، ورنہ جو ہے اس مقدمے پہ جس بحث کا دار و مدار ہے وہ بحث جو ہے جس بنیاد پہ ٹھہری ہوئی ہے وہ بنیاد ہی پہ رہ جائے گی، اس پر عمارت ٹھہر نہیں سکے گی۔ تو لہذا وجود کی جو ہے وہ 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے وجود لفظی، یعنی لفظ کا وجود لفظی، اور ایک ہے وجود ذہنی، ذہن میں جس کا وجود ہے نا۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے درخت، لفظ شجر، لفظ حجر، لفظ سما، لفظ ارض، زمین، لکھا، یہ جو ہے لفظ ہے، یہ لفظ ہے نا جو میں ادا کر رہا ہوں، جو دہن سے جو حرف نکلے ہے نا وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہو، اور جو ہے لفظ محمل بھی ہوتا ہے، لفظ مستعمل بھی ہوتا ہے، یعنی وہ لفظ جو بھی دہن سے جو چیز نکلتی ہے۔ ہر آوازی کے بود بھاشد آن را رب سوت گویم، یعنی ادبیات کی ابتدائی کتابوں میں پہلی جو ہے نا سطر یہیں سے شروع ہوتی ہے، ہر آوازی کے بود باشد آن را رب سوت گویم، کہ جو بھی آواز ہوتی ہے اس کو عرب کیا کہتے ہیں؟ صوت کہتے ہیں۔ ہر آوازی کے بود باشد آن را رب صوت گویم، کیونکہ جو بھی آواز یہاں سے نکلے یہ صوت ہے۔ لکڑی کو آپ ماریں آواز نکلے وہ صوت ہے، لیکن وہ صوت جو زبان سے نکلے، دہن سے نکلے، وہ جو ہے لفظ ہے۔ اور لفظ کی 2 قسمیں ہیں، لفظ محمل، لفظ مستعمل۔ ایک لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، جیسے دیز ہے، دیز کے کیا معنی نہیں پتا ہے، زید کے تو معنی ہے، تو جو زید ہے اس کو لفظ مستعمل کہیں گے، اور جو دیز ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے اس کو لفظ محمل کہیں گے۔ تو اب یہ جو لفظ ہے، لفظ زید، کسی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ لفظ، یہ وجود لفظی ہے، یہ لفظ کا وجود، یعنی لفظ ایک وجود رکھتا ہے، لفظ کا ایک وجود ہے۔ درخت ایک لفظ ہے جس کا وجود ہے نا۔ سما، لفظ سما میرے منہ سے نکلا، یہ ایک لفظ ہے جو میرے منہ سے نکلا، یہ لفظ ہے، یہ الفاظ ہے، یہ الفاظ کا وجود ہے جو وجود میں آیا، جو بھی دہن سے نکلا وجود پا گیا، وجود لفظی۔ لیکن ایک وجود ہے جسے وجود ذہنی کہا جاتا ہے، جیسے درخت کا وجود، درخت کا وجود ذہنی، یعنی میرے ذہن، اب آپ کے ذہن، میں نے درخت کہا، آپ کے ذہن میں درخت کا تصور آیا یا نہیں آیا؟ میں نے کہا لفظ آگ، لفظ کہا، لفظ کو وجود مل گیا، لفظ کو معنی مل گیا، لفظ کو پیراہن مل گیا، لفظ کو وجود مل گیا۔ لیکن یہ جو لفظی وجود ہے یہ تو لفظ کا وجود ہے، لیکن ایک وجود ذہن میں پیدا ہوا۔ یہ جو ذہن میں وجود پیدا ہوا، ذہنی وجود، درخت کا ذہنی وجود، آگ کا ذہنی وجود، یعنی ایک آگ ذہن میں ہے، ایک تصور، آگ کا ایک تصور، بھڑکتی ہوئی آگ ہے آپ کے ذہن میں، جلا رہی ہے، مگر آپ کو وہ آگ جلا رہی ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں جلا رہی ہے۔ سمندر کا تصور آپ کر رہے ہیں، بھیگ رہا ہے ذہن، بھیگ رہا ہے ذہن۔ وجود سمندر جب دماغ میں آ گیا تو دماغ وزن ہو گیا، کیا ہوا؟ وجود، ذہنی وجود ہے، یہ ذہنی وجود ہے۔ لیکن جو خارج میں ہے، یعنی باہر جو درخت ٹھہرا ہوا ہے،
باہر جو کہا جا رہا ہے وہ ذہن کے باہر ہے، ذہن کے باہر ہے نا، وہ جو درخت ذہن میں ہے وہ ذہنی وجود رکھتا ہے، اور جو درخت باہر ٹھہرا ہوا ہے اسے کیا کہیں گے؟ وجود خارجی۔ خارج یعنی خارج ذہن، خارجی ناصبی یہ مطلب میں نہیں ہے۔ لفظیں کن معنی پہ دلالت کرتی ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو وجود حقیقی ہے، جو وجود عینی ہے، جو درخت سایہ دیتا ہے، جو درخت وجود رکھتا ہے، جس کو آپ پکڑ سکتے ہیں، ہے نا، جس کے سائے میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، جس کے پتے آپ چبا سکتے ہیں، جس کے پھل کو آپ توڑ سکتے ہیں، جس کے سائے میں آپ آرام کرتے ہیں، جو وجود حقیقی ہے یعنی عینی وجود جو باہر کھڑا ہوا درخت ہے، وہ وجود ہے، اس کو کیا کہیں گے علمی زبان میں؟ وجود خارجی، وجود عینی، وجود حقیقی۔ 4-5 لفظیں دے دیجئے اس کو، یعنی حقیقی وجود، ثبوتی وجود، حقیقی وجود، معنوی وجود ہے، خارجی وجود، وجود خارجی یعنی جو پایا جاتا ہے حقیقت میں۔ تو جو وجود خارجی ایک ہوا، یہ وجود خارجی جو ہے وہ جو باہر ٹھہرا ہوا ایک درخت جو ذہن کے اندر ہے، یہ وجود ذہنی، وہ وجود خارجی، یہ لفظ وجود لفظی۔ اور ایک جو لکھ دیا آپ نے صفحہ خرطاس پر، یہ کیا ہوا؟ وجود کتبی، وجود کتبی۔ درخت کا لفظ آپ نے خرطاس پر لکھ دیا، قلم سے، کاغذ پر لکھ دیا، سادے کاغذ پر آپ نے قلم سے آپ نے لکھ دیا درخت، شجر لکھ دیا، ہے نا، عربی میں درخت کو کیا کہیں؟ شجر لکھ دیا، حجر لکھ دیا، ہے نا، ارض لکھ دیا، زمین لکھ دیا، آسمان لکھ دیا۔ یہ جو لکھا نا، اسے کیا کہیں گے؟ یہ کون سا وجود ہے؟ یہ جو لکھا ہوا وجود ہے اسے وجود کتبی کہا جاتا ہے۔ جو لکھا ہوا وجود ہے وہ وجود کتبی ہے، جو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو حروف سیاہی بن کر، ہے نا، کاغذ کو سیاہ کر رہی ہیں، وہ جو وجود ہے اسے وجود کتبی کہا جاتا ہے۔ یہ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، یہ جو اوراق پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے، اخبارات میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، کاغذ پر جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو بھی تحریر لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی تحریر کو کیا کہیں گے؟ وجود کتبی۔ تو 4 وجود ہوئے نا، ہر چیز کے 4 وجود ہوئے، خود آپ کے 4 وجود ہیں۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے وجود خارجی ہیں، آپ کا جو وجود میرے ذہن میں ہے وہ وجود ذہنی ہے، جو آپ کا نام کاغذ پہ لکھا ہوا ہے وہ وجود کتبی ہے نا، اور یہ جو آپ کا نام میں زبان سے استعمال کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وجود لفظی ہے۔ تو ایک ہے وجود لفظی، ایک ہے وجود کتبی، اور ایک ہے وجود ذہنی، اور ایک ہے وجود حقیقی۔ اب جو وجود حقیقی ہے وہی اصل وجود ہے، اسی کو لکھا گیا تو کتبی بنا، اسی کو کہا گیا تو لفظی بنا، اسی کا علم ذہن میں آیا تو ذہنی بنا، تو ہے تو وہ ایک۔ تو اب جو ہے ہر چیز کا ایک جو واقعی مصداق ہے، اس لفظ کا جو حقیقی مصداق ہے، جو اصل شجر ہے، وجود شجر، وجود حجر، وجود ارض، وجود سما، یہ ہم جو ہے لکھتے ہیں تو بس لکھا رہ جاتا ہے، ہمارے الفاظ اوراق پر دم توڑ دیتے ہیں، سیاہی کاغذ سے لپٹ کر دم توڑ دیتی ہے، روشنائی کاغذ سے لپٹ کر دم توڑ دیتی ہے، لیکن جب اللہ کلمہ لکھتا ہے تو وجود پانے لگتا ہے۔ قلم قدرت نے اگر درخت لکھ دیا تو درخت وجود میں آ گیا، اگر اللہ نے زمین لکھ دیا تو زمین وجود میں آ گئی، اس نے آسمان لکھ دیا تو آسمان وجود میں آ گیا، اس نے پانی لکھ دیا تو پانی وجود میں آ گیا، ہوا لکھ دیا تو ہوا وجود میں آ گئی، اس نے جو جو لکھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کلمات خدا کی کوئی حد معین نہیں ہے، ہر کلمہ زندگی رکھتا ہے، ہر کلمہ
گفتگو خشک ہے اس لیے میں نے پانی پی لیا تاکہ کچھ گفتگو کو تر کیا جا سکے. لیکن خوش گفتگو بیان کرنا تو آسان ہے مگر سننا مشکل ہے. آپ بھی مجلس کے بعد پانی پی لیا کیجیے. صلوات پڑھے محمد. معلوم یہ ہوا کہ کلمات بشر، انسان جو کلمہ لکھتا ہے وہ صفحے کرتاس پہ محدود ہو جاتا ہے، وہیں پہ دم توڑ دیتا ہے. انسان کے کلمات بے جان ہوتے ہیں، اللہ کے کلمات جاندار ہوتے ہیں. وہ جو بھی کلمات لکھتا ہے وہ صفحے کرتاس پہ دم نہیں توڑتا، زندگی پا لیتا ہے. اس لیے کہ قلم جس قلم سے لکھا جاتا ہے وہ قلم بھی زندہ ہوتا ہے، جس کرتاس پہ لکھا جاتا ہے وہ کرتاس بھی زندہ ہوتی ہے. اللہ کے اوراق بھی زندہ ہوتے ہیں، اللہ کا قلم بھی زندہ ہوتا ہے. اور لہذا اس کے پاس تو کدبی بھی حقیقی ہے. لیکن ہمارے لیے کہا سمجھایا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ تمام جو وجود ذہنی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے نا. کیونکہ وجود ذہنی کا حقیقی وجود ہے. آگ کا علم جو آپ کے ذہن میں ہے، وہ آگ کا وجود آپ کے ذہن میں ہے. آپ کو علم ہے آگ کا یا نہیں ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کا تصور آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا وہ وجود حقیقی ہے؟ اگر وہ وجود حقیقی ہے، جو ذہن میں جو آگ ہے، اگر وہ حقیقی آگ ہے تو پھر جلا کیوں نہیں رہی ہے؟ اگر وہ وجود حقیقی ہے تو پھر ذہن کو جلا کیوں نہیں رہی ہے؟ پانی کا وجود جو ذہن میں ہے، ایک فلسفی استاد سنا رہے تھے کہ یہ جو انڈا سامنے رکھا ہوا ہے اس کے دو وجود ہیں. ایک تو جو یہاں رکھا ہوا ہے وہ وجود خارجی ہے، جو ذہن میں ہے وہ وجود ذہنی ہے. اس وقت دو انڈے ہیں. اور تو بچے نے، طالب علم نے کہا کہ اگر دو وجود ہے تو جو ذہن میں وہ آپ کھا لیجئے، جو یہاں ہے میں کھا لوں گا. تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. جو چیز ذہن میں ہے وہ حقیقی نہیں ہے. حقیقی وجود تو بس وہی ہے، لیکن جو ذہن میں اس کا علم ہے، اس کا تصور ہے. جس طریقے سے آئینے میں کوئی تصویر نظر آتی ہے تو وہ تصویر وہی ہے جو باہر کی ہے. جو آئینے میں نظر آ رہی ہے وہ حقیقت میں وہ تصویر نہیں ہے، بلکہ تصویر کا عکس ہے. جو شے ہے وہ حقیقت شے نہیں ہے جو آئینے میں نظر آ رہی ہے، شے کا عکس ہے. آئینے میں حلول نہیں ہوا ہے، آئینے میں نظر آ رہا ہے. اصل وجود تو وہی ہے، آئینے میں جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ جلوہ ہے. اس میں سے نکالنا چاہیں آپ تو نہیں نکال سکتے. آئینہ پھوڑ دیجئے کچھ بھی نہیں نظر آئے گا. لوگ آئینے کی تصویر کو حقیقت سمجھنے لگتے ہیں، وجود ذہنی کو حقیقی سمجھنے لگتے ہیں. وجود ذہنی ہے، وجود حقیقی نہیں ہے. وجود کدبی ہے، وجود حقیقی نہیں ہے. وجود لفظی وجود لفظ ہے. ہم کہتے ہیں کن تو کن ہو جائے، کن ہی کن رہتا ہے، لیکن جب اللہ کن کہتا ہے تو پھر وہ موجود ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. ہمارے پاس جو وجود لفظی ہے وہ وجود لفظی ہی رہتا ہے، لیکن یہ وجود لفظی حقیقی نہیں ہے. اللہ کے یہاں جو لفظ ہوتا ہے اس کا لفظ جو ہے لفظ نہیں ہوتا ہے، اس کا لفظ حقیقت رکھتا ہے. اس کا لفظ حقیقت رکھتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول حق ہے. قول حق ہے جس کے اندر شائبہ کذب نہیں پایا جاتا، جہاں جھوٹ کا شائبہ نہیں پایا جاتا. تو عزیزان گرامی، یہ جو قرآن مجید جس کی ہم بات کر رہے ہیں، میں گفتگو کو سمیٹ دوں کہ جو ہم جس قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں، جو بین دفعتین ہے، یہ دو جلدوں کے بیچ میں جو قرآن ہے، یہ کاغذ پہ لکھی ہوئی تحریر ہے. یہ جو تحریر ہے یہ روشنائی سے لکھی ہوئی ہے. یہ جو وجود ہے اسے کیا کہیں گے؟ وجود کدبی. یعنی اوراق کے اوپر جو آیتیں لکھی گئی ہیں تو یہ لکھی گئی ہیں، اس کو جب پڑھا جائے گا تو وجود لفظی بن جائے گا.
اب میں نے آیت پڑھی، اگر میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب جو میں نے بسم اللہ کہا تو یہ وجود لفظی ہے، لیکن جو بسم اللہ کاغذ پر لکھا ہوا ہے یہ وجود کتبی ہے۔ تو اب جتنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس ورق پر، اس کاغذ پر، اس کرتاس پر، یہ سب کے سب جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں اسے وجود کتبی کہا جائے۔ یہ قرآن کا وجود کتبی ہے، یہ وجود کتبی ہے۔ اور جب یہ آیتوں کی تلاوت ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ وجود لفظی ہو جائے گا، مگر اس کا ایک حقیقی وجود بھی تو ہے، اس کا ایک وجود خارجی بھی تو ہے، اس کا ایک وجود پیکری بھی تو ہے، ایک وجود کرداری بھی تو ہے، کہ جس کی طرف یہ الفاظ جہاں پر زندہ حقیقت بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اب جہاں پر کردار لکھ دیا جائے تو وہ مکتوبی شکل بن جاتی ہے، اور یہی مکتوبی شکل کو جب کردار میں ڈھالا جاتا ہے تو وہ عمل بن جاتا ہے، اسی کو کردار اہل بیت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ مقدمہ اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ ایک بات سمجھانے کے لیے اتنا بڑا مقدمہ باندھا جاتا ہے، ورنہ اگر بس ایک لفظ میں یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ اہل بیت کا کردار کو لکھ دیا جائے تو مکتوب قرآن ہو جاتا ہے۔ مکتوب قرآن کو اگر پیکر عطا کر دیا جائے، حیات عطا کر دی جائے، زندگی عطا کر دی جائے تو وہی عمل اہل بیت ہو جاتا ہے۔ جو اہل بیت نے جو عمل کیا اس کو لکھ دیا تو قرآن کی آیت بن گئی۔ قرآن کی آیت کو جو عمل کے سانچے میں ڈھالا، کہ جو حب الہی میں اور حب رزق میں اپنے رزق کو دے دیتے ہیں یتیموں، فقیروں اور مسکینوں کو، یہ جو عمل جو اختیار کیا گیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ضرورت ہونے کے باوجود بھی وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو عمل انہوں نے انجام دیا وہی تو قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے۔ یہ جو مسجد میں حالت رکوع میں انہوں نے جو انگوٹی دی تھی، جو زکات دی تھی، اسی کی طرف تو اشارہ ہو رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ جو وہم راکعون یعنی یہ ایک عمل ہوا تھا جس عمل کی طرف یہ آیت نشاندہی کر رہی، یعنی پہلے عمل کیا گیا، اس عمل کی مدح میں آیت نازل ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمل انجام دیا اسے لکھ دیا گیا تو آیت قرآن بن گئی۔ تو عزیزان گرامی، نبی کی ذات کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ کل قرآن ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ کل قرآن ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ بس میں گفتگو کو ختم کیا۔ قرآن کیا ہے؟ اس کی تشریح ضروری ہے۔ یہ تو صرف ایک لفظ میں بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن اس کی شرح بہت ضروری ہے۔ اور یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن اس کی شرح کی ضرورت ہے کہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، اہل بیت صلب مصطفیٰ میں نازل ہوئے، ایک پشت پہ نازل ہوا، ایک قلب پہ نازل ہوا۔ جو پشت پہ نازل ہوا اسے حسین کہتے ہیں، جو قلب پہ نازل ہوا اسے قرآن کہتے ہیں۔ حسین اور قرآن یہی گفتگو کا عنوان ہے۔ حسین کا نزول ہے پشت رسول پر، صلب رسول پر۔ یہ سجدے میں حسین نہیں ہے بلکہ نزول حسینیت ہے پشت مصطفیٰ پر۔ مصطفیٰ کی کمر مضبوط ہوئی ہے حسین کی وجہ سے، اور قلب ہے قرآن۔ قلب پر تیر لگے گا تو پشت سے ظاہر ہوگا۔ تو جتنے تیر قرآن پر لگ رہے ہیں اتنے تیر حسین پہ لگ رہے ہیں۔ قرآن پر تیر چلانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ جب قلب مصطفیٰ پہ تیر مارا جائے گا تو پشت مصطفیٰ سے تیر ظاہر ہوگا۔ تو جتنے بھی ناعاقبت اندیش دشمنان محمد مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ان 2
پیکر کے مجموعے کا نام ہے. ایک قلب مصطفیٰ ہے، ایک صلب مصطفیٰ ہے. یہ دونوں بھی ذات مصطفیٰ میں جمع ہو گئے ہیں. ذات مصطفیٰ ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے. ہٹا لیا جائے قلب کو تو مصطفیٰ نہیں رہیں گے، ہٹا لی جائے پشت کو تو پھر مصطفیٰ نہیں ہے. مصطفیٰ تو پشت اور قلب کے مجموعے کا نام ہے. قلب اور پشت کے مجموعے کا نام مصطفیٰ ہے. تو پھر مصطفیٰ سے عشق کر لو، مصطفیٰ کو پالو تو قرآن بھی مل جائے گا، حسین بھی مل جائیں گے. ذات مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کرو. ارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو نہیں بلایا تھا، بلکہ نمائندے آدمیت کو بلایا تھا، نمائندے بشریت کو بلایا تھا. حسین مصطفیٰ نہیں ہے، خلاصے موجودات ہے. مصطفیٰ ہے یعنی سب ہے، مصطفیٰ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. مصطفیٰ ہے تو قرآن بھی ہے، مصطفیٰ ہے تو اہل بیت بھی ہے. مصطفیٰ کو کامل طور پر لے لو، قلب مصطفیٰ کو مت چھوڑنا، پشت مصطفیٰ کو خمیدہ نہ کرنا. مصطفیٰ کی کمر ٹوٹ جائے گی اگر اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور مصطفیٰ کی کمر اگر مضبوط ہے، مصطفیت اگر باقی ہے. اسی لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین. یہی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ صلب میری وجہ سے ہے اور میں صلب کی وجہ سے باقی ہوں، میں صلب کی وجہ سے باقی ہوں. حسین قرآن ہی کا ایک روح ہے. قرآنی الفاظ کو جو پیکر عطا کیے تو اسی کا نام حسینیت ہے. حسینیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حسینیت ابھی معرفت حسین کی ضرورت باقی ہے. دنیا اب یہ مت سمجھے جتنے حسین کر رہے ہیں سب کو معرفت حسین حاصل ہو گئی. اگر ایسی ہی بات ہے تو جتنے قرآن پڑھ رہے ہیں ان سب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معرفت قرآنی حاصل ہو گئی. تو کیا جتنے قرآن پڑھنے والے ہیں، جتنے قرآن کہہ رہے ہیں، کیا سب کو معرفت قرآنی حاصل ہو گئی؟ جیسے ہر قرآن کہنے والے کو قرآن کی معرفت نہیں حاصل ہوتی بلکہ معرفت حاصل کرنا پڑتا ہے، اسی طرح سے ہر حسین کہنے والے کو معرفت حسین نہیں حاصل ہوتی بلکہ معرفت حسین حاصل کرنا پڑتا ہے. اور معرفت حسینیت حاصل کرنے کے لیے وجود قطبی کو سامنے رکھنا ضروری ہے. وجود قطبی کو سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کے مطابق ہم سیرت کو ڈھال سکیں. یہ دو الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہے. اس ایک حقیقت تک پہنچنے کے لیے ابھی منزلیں طے کرنا باقی ہے. اور معرفت حسینیت بہت یہ مجلسیں کیا ہے؟ یہ معرفت حسین کی درسگاہ ہے. اس درسگاہ کی حفاظت کیجئے. یہ درسگاہ باقی رہے گی تو پھر معرفت کا درس باقی رہے گا. معرفت جب تک نہیں ہوگی آپ حسینیت سے قریب نہیں ہو سکتے. معرفت جتنی زیادہ ہوگی اتنا قرب بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتا. ایک ہی ذریعہ ہے قرب کا، وہ معرفت ہے. معرفت نہیں ہوگی تو قرب حاصل نہیں ہوگا. اگر آپ حسین کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو معرفت حاصل کرنا پڑے گا. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مجلسیں نہیں ہیں، درسگاہ حسینی ہے. یہاں امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کی جاتی ہے اور درس پڑھے جاتے ہیں. اور اس دروس کے ذریعے سے ہم معرفت حاصل کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، حسینیت ایک مکمل باب ہے. حسینیت ایک مکمل تفسیر ہے، ایک مکمل شرح ہے، ایک زندگی، ایک حیات معنوی ہے، ایک حیات طیبہ ہے، ایک مکمل زندگی ہے. امام حسین علیہ السلام روح معاشرے بشری ہے. امام حسین سماج کی روح ہے. اگر حسین آ گئے، حسین سماج بنانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، سماج بچانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. حسین ابن علی نے معجزہ کیا ہے، بتایا ہے کہ پاکیزہ معاشرہ حسین قائم کر سکتے ہیں. قرآنی معاشرہ حسین. لوگ کہتے ہیں قرآن کی آیتوں پر کیا عمل بھی ہو سکتا ہے؟
قرآن نے جس قسم کا ایثار بیان کیا ہے کیا وہ ایثار کوئی کر سکتا ہے؟ قرآن مجید نے جو شہادت کا سبق سکھایا کیا وہ شہادت پر کوئی عمل کر سکتا ہے؟ قرآن نے جو سخاوت کا درس دیا ہے ویسے سخاوت کوئی کر سکتا ہے؟ وہ قرآن مجید نے جس شجاعت کی بات کی ہے کیا اس شجاعت پر کوئی کر سکتا ہے عمل؟ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب باتیں نہیں ہو سکتی ہیں، قرآن کو اسلام عملی شکل میں نہیں ڈھالا جا سکتا ہے، قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہی تو ساری دنیا کہتی ہے کہ قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، کہ اسلام قابل عمل نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے جو معیار بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ توریت نہیں ہے، یہ زبور نہیں ہے، یہ انجیل نہیں ہے، یہ معاشرے بشری کو اس قدر اونچا کیا گیا ہے کہ ایثار کا جو مرحلہ توریت و زبور میں بیان کیا ہے اس سے بلند ہے مرحلہ، معراج ہے۔ یہ الفاظ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو معراج عطا کی گئی ہے۔ یہ جس معراج پر ذکر کیا گیا ہے لوگ کہتے ہیں یہ قابل عمل نہیں ہے۔ حسین نے بتایا کربلا کے میدان میں کہ یہ الفاظ پیکر رکھتے ہیں، یہ الفاظ کردار رکھتے ہیں، یہ الفاظ زندگی رکھتے ہیں، یہ الفاظ حیات رکھتے ہیں۔ قرآن اگر کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز قربان کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہے وہ انسان اٹھا کے راہ خدا میں دے دے؟ کہ یہ بات ممکن ہے؟ قیمتی چیز تو انسان دے سکتا ہے لیکن جس چیز کو انسان عزیز رکھتا ہے وہ نہیں دیتا۔ آپ کسی سے کپڑا مانگ کے دیکھ لیجئے، آپ کسی سے پیسہ مانگ کے دیکھ لیجئے، آپ کسی سے مکان مانگ کے دیکھ لیجئے، وہ 100 مکان تو دے سکتا ہے لیکن وہ حویلی جس سے وہ وابستہ ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ محبت کی امانت آپ کو نہیں دے سکتا۔ وہ سب کچھ دے سکتا ہے، وہ نہیں دے سکتا۔ جو نشانی ہے دوست کی، وہ انگوٹھی اس کے نزدیک بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اس کے عزیز دوست جس کو وہ بہت پسند کرتا ہے وہ ہزار انگوٹھی دے سکتا ہے لیکن وہ انگوٹھی نہیں دے سکتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لن تنالوا البر، اس نیکی تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دی جائے جو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو انسان پیسہ تو دے سکتا ہے لیکن وہ گوہر نہیں دے سکتا، وہ ہیرا نہیں دے سکتا، وہ ورق نہیں دے سکتا جسے وہ بہت پسند کرتا ہے، اسے نہیں دے سکتا۔ معمولی چیز ہے لیکن چونکہ پسندیدہ ہے نہیں دے سکتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ قابل عمل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ انسان دولت دے سکتا ہے لیکن پسندیدہ چیز نہیں دے سکتا۔ وہ مکان دے سکتا ہے لیکن اپنا پسندیدہ مکان نہیں دے سکتا۔ وہ لباس دے سکتا ہے، اپنا پسندیدہ لباس نہیں دے سکتا۔ وہ انگوٹھی دے سکتا ہے لیکن پسندیدہ انگوٹھی نہیں دے سکتا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن قابل عمل نہیں ہے، حسین نے بتایا کہ قرآن قابل عمل ہے۔ حسین نے بتایا کہ قرآن قابل عمل ہے۔ اگر حسین نہ بتاتے اور اگر صرف حسین عمل کر دیتے تو لوگ جیسا حیدرآباد کے لوگ کہتے وہ امام کا کام تھا، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ امام حسین نے زہیر کو بلایا، حسین ابن علی نے زہیر خین کو بلایا، حسین ابن علی نے حبیب ابن مظاہر کو بلایا، حسین ابن علی نے ابو ذر کے غلام جون کو بلایا کہ جون تمہاری ضرورت ہے، غلام ہے۔ لیکن وہ غلام کہتا ہے آقا کیا جس منزل پر آپ فائز ہوئے ہیں کیا میں نہیں فائز ہو سکتا؟ کیا میرا خون اس لائق نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پسینے سے بو آتی ہے اس لیے جو ہے میرا خون اور میری جلد، میرا جسم چونکہ آپ کے جسم سے مختلف ہے، کیا یہ خون آپ کے خون میں نہیں رنگا جا سکتا ہے؟ اس لیے مجھے اجازت، کیونکہ میں غلام ہوں اس لیے مجھے اجازت نہیں ملتی ہے۔ یہ مرتبہ امام حسین کہتے ہیں نہیں جان، تمہارا خون بھی کام آئے گا، تمہارا لہو ہمارے لہو میں ملے گا کربلا میں، تمہارا سر ہمارے سر کے ساتھ بلند ہوگا، تمہارا جسم ہمارے جسموں کے ساتھ رہے گا۔ تو یہ
یہ جو مرتبہ عطا کیا، بتایا کہ قرآن قابل عمل ہے، بتایا کہ اسلام قابل عمل ہے، اسلام وہ حقیقت ہے جس پر ابوذر بھی عمل کر سکتے ہیں، غلام ابوذر بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن ایمان ضروری ہے۔ ایمان کیا ہے عزیزان گرامی؟ ایمان کہتے ہیں لپٹ جانے کو، کسی شے کو لپٹ جانے کو ایمان کہتے ہیں۔ کفر کسی چیز کو چھوڑ دینے کا نام ہے، ایمان لپٹ جانے کا نام ہے۔ کتنا ایمان تھا حسین پر، یہ ابوذر بتائیں گے، یہ غلام ابوذر بتائے گا، یہ مقداد بتائیں گے، یہ غلامان مقداد بتائیں گے، غلامان عمار بتائیں گے کہ ایمان کس حقیقت کا۔ حسین کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے کردار حسینی، یہ ہے امام حسین کا کردار کہ امام حسین نے سماج بنایا، روح سماج بن گئے، سماج کو بنایا بھی حسین نے، بچایا بھی حسین نے، اور بتایا کہ سماج ایسا ہوتا ہے، معاشرہ ایسا ہوتا ہے، اور بتایا قربانیاں دے کر کے پورا سماج بھی قربان ہو سکتا ہے اگر اللہ پر ایمان ہو۔ اللہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر ایمان ہو تو مجاہد سب چھوڑ سکتا ہے، مجاہد تلوار میدان میں چھوڑ سکتا ہے مگر اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ یہ بتایا ہے کربلا والوں کہ قرآن قابل عمل ہے۔ قربانیاں دیا امام حسین، ایک قربانی نہیں، اور پسندیدہ قربانی کہ نہیں اصحاب کی قربانیاں دے دیا۔ کربلا کے علاوہ آپ بتائیے اتنے جانثار کسی نے مجاہد نے دیے ہیں؟ لشکر کو سب نے کٹوایا ہے لیکن خود پیچھے رہے ہیں۔ جرنل پیچھے رہتا ہے، لشکر کو آگے چھوڑتا ہے، لیکن یہ وہ جرنل ہے جو خود آگے رہتے ہیں، لشکر کو پیچھے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے ہماری جان جائے گی، اس کے بعد تمہاری جان جائے گی، پہلے ہم میدان میں آئیں گے، اس کے بعد تمہاری جانیں ہیں۔ یہ کردار حسینی ہے۔ اور جب پیش کیا ہے قربانیوں کو، کتنی باتیں ہیں عزیزان گرامی، جب پیش کیا ہے تو ان کو پیش کیا ہے جس کو سب سے زیادہ عزیز، میں عرض کر چکا، حسین کا علی اکبر کو پیش کرنے سے زیادہ کارنامہ یہ ہے کہ حسین نے علی اصغر کی قربانی دی ہے، حسین نے سکینہ کی قربانی دی ہے، حسین نے ان بچوں کی قربانی دی ہے جسے حسین بہت زیادہ عزیز رکھتے، جس کو سینے پہ سلایا کرتے تھے، وہ قربانی حسین نے پیش کی ہے۔ جس کو گودی میں اٹھایا ہے، اس گودی کے بالوں کو حسین نے قربان کیا ہے۔ اور جب علی اصغر کے لاشے کو حسین لے جا رہے تھے تو کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ ماں ہے جو علی اصغر کی بھی ماں ہے، یہ سکینہ کی بھی ماں ہے۔ اس ماں نے ایک بچے کو کربلا میں، ایک بچی کو شام میں دفن کر دیا، اس کے باوجود بھی کہتی ہے پروردگار میرے دامن میں جو کچھ تھا دے دیا، اور بھی اگر اس سے زیادہ کچھ ہوتا 6 مہینے والے کو قربان کر دیا، اگر ایک ماہ کا بچہ بھی ہوتا، ایک دن کا بچہ بھی ہوتا، اسے بھی قربان کر دیتی۔ اس لیے کہ ہم قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور اللہ جس طرح کی قربانی چاہتا ہے وہ قربانی دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی مطمئن نہیں ہے۔ پروردگار تو راضی ہو جا، پروردگار تو راضی ہو جا، اگر تیری رضا اکبر کے لیے ہے تو ہم اکبر کو قربان کر دیں گے، تیری رضا اسی میں ہے تو ہم اصغر کو قربان کر دیں گے۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد اپنے سر کو جھکا کے کہا تسلیماً لامر، تیرے امر پر راضی ہے، تیری قضا پہ راضی ہے۔ یہ کہہ کے آخر میں سب نے جس کے لیے قربانی دی تھی، جس حسین کے لیے بیویوں نے اپنی گودیاں پیش کر دی تھی، آخر میں ان بیویوں نے خود حسین کو رخصت کر دیا۔ اب یہ نہ پوچھے حسین کیسے رخصت ہوئے، زینب نے بازو کو تھاما، حسین میدان کارواں، اور آواز آئی قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔
الہی و سیدی و مولا، پروردگارا ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایا فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، پروردگار منجی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہدائے عراق، شہدائے لبنان، شہدائے پاکستان، شہدائے